بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. شارٹ وائس میسج بغیر کسی تمہید کے ہمیں بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہم فوراً ہی واٹس ایپ پر بھی ان کو جوابات دے دیتے ہیں. بہرحال آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. حافظ صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ بیت اللہ کے حوالے سے ہے. جب 79 میں بیت اللہ پر حملہ ہوا تھا جی، تو کیا اس میں پاک آرمی دفاع کرنے کے لیے گئی تھی یا پھر سعودی عرب نے خود ہی بیت اللہ پہ جو کافروں میں حملہ کیا تھا تو انہوں نے قبضہ چھڑوایا تھا؟ اصل میں سوال کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں جو لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو پرویز مشرف صاحب ہے نا، وہ اس وقت میجر تھے اور وہ جو ہے نا بیت اللہ کا دفاع کرنے کے لیے گئے تھے. جی، تو صحیح معلومات جو ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مشرف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا دفاع کرنے کے لیے گئے تھے. تو پلیز آپ جو ہے نا تھوڑا مجھے گائیڈ کر دیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سن لیا ہے، اور ایسی افواہیں حرمین کو لے کر یا سعودی عرب کو لے کر بہت سی آپ نے سنی ہوگی. دراصل ہوا کیا تھا، جیسے بھائی نے کہا کہ 1979 ایگزیکٹلی 20 نومبر کو حج کے تقریباً 20 دن گزرنے کے بعد، یہ پہلی محرم کی صبح تھی جب کہ شیخ محمد السبیل رحمۃ اللہ علیہ امام کعبہ تھے، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب امام کعبہ مصلی کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ داخل ہو رہے ہیں، تابوت جنازے کی شکل میں انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ یکے بعد دیگر قطار ایسی چلی آ رہی ہے جیسے کہ بہت سے لوگ آج مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا ہو، نماز جنازے کے لیے شیخ سبیل کی طرف بڑھ رہے ہوں. دراصل شیخ سبیل کو اس سے چونکہ حج کے ایام تھے اور ہزاروں کی تعداد میں حاجی ابھی بھی رہائش پذیر تھے مکہ مکرمہ میں، پوری طرح سے حج کے بعد مکہ مکرمہ خالی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہوا. امام صاحب نے ان کو آنے کی اجازت دی اور وہ امام صاحب کی طرف چلے گئے. ان میں سے ایک شخص نکلا، بدو نہایت ہی عجیب و غریب انداز کا، اور اس نے امام صاحب کو دھکا دے کر مائکروفون پر قبضہ کر لیا، اور مائکروفون کھول کر اس نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کر دیا. اور اس نے وہاں سے جناب ہر مصلی کو، بلکہ حرم کے چاروں طرف اپنے جو وہ تابوت جو لے کر آ رہے تھے ان میں وہ دراصل اسلحہ لے کر آئے تھے، اور کسی طریقے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان نمازیوں کو کسی طریقے سے محصور کر لیں اور امام کعبہ کو بھی ہم گرفتار کر لیں، اور پھر سعودی حکومت پر کسی طرح کا بوجھ یا پریشر قائم کر کے اپنے مطالبات جو تھے وہ ان سے منوائیں. لیکن اسی اثنا میں جب کہ انہوں نے شیخ سبیل کو پکڑنے کی کوشش کری تو شیخ سبیل، اللہ کے فضل و کرم سے میری ملاقات ہوئی ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بہت تیزی سے ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور ان کے ہاتھ نہیں آئے. بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ بھگدڑ مچ گئی، اور پھر کسی طریقے سے کسی حد تک حرم پر انہوں نے قابو بھی کر لیا، اور حرم کی اندر دیواروں کو
گولیاں چلائی گئیں اور نہ جانے کس کس طریقے سے انہیں بہرحال حرم پر انہوں نے قبضہ کر لیا. کئی دن اسی اسنا میں گزرے کہ اس کے بعد پھر جب حکومت نے کارروائی شروع کری تو پھر انہیں اللہ کے فضل و کرم سے شکست ہوئی اور جو موحدین کی فوجیں تھیں، جو سعودی عرب کی فوجیں تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں نصرت اور کامیابی حاصل ہوئی. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس حرم کے واقعے میں جو 1979 کو غالباً ہوا تھا، بالکل وہ دراصل کیا جنرل مشرف، یہ میں نے بھی سنا تھا لیکن اس کی کیا حقیقت ہے یہ میں آپ کی خدمت میں انڈیپینڈنٹ نیوز میں 1979 کی جو خبر ہے 40 سال کے بعد ایک جرنلسٹ نے لکھی ہے. جو انہوں نے لکھا ہے کہ جب باغیوں کو کعبے سے نکال باہر کر دیا گیا تو چند دنوں کے اندر اندر اس قسم کی اطلاعات گردش میں آ گئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا، اور جس میں جنرل مشرف اقتدار میں تھے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں وہ بھی شامل تھے. 2016 میں ایک نجی چینل کے اینکر جاوید چودھری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبے سے دہشت گردوں کو فلیش آؤٹ کیا تھا. لیکن اس دعوے کی تردید میں دیر نہیں لگی. چند منٹوں کے اندر اندر اسی پروگرام کے دوران بریگیڈیئر جاوید حسین نے فون کر کے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈوز ان کی کارروائی میں شامل نہیں تھے اور ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ویسے بھی مزید لکھتے ہیں کہ اور ویسے بھی اگر پرویز مشرف نے اس کارروائی میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اس کا ذکر اپنی آپ بیتی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے ان دا لائن آف فائر میں ضرور کرتے. اس کتاب میں انہوں نے 1979 کے متفرق واقعات کو بھی درج کیا ہے لیکن مکہ مکرمہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، بلکہ لکھتے ہیں کہ 1979 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے. میجر مشرف والی تھیوری تو یہی غلط ثابت ہو گئی. بہرحال انہوں نے جنرل مشرف نے جو اپنی کتاب انہوں نے لکھی ہے اس میں 1978 کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اپنی زندگی کے جو اہم ترین ان کے واقعات رہے ہوں گے ان پر روشنی ڈالی ہے. لیکن اس کتاب میں اتنے بڑے واقعے کو انہوں نے درج نہیں کیا ہے، جبکہ وہ آپ نے ان کی زبانی یہ متعدد مرتبہ ٹی وی پر سنا ہوگا کہ ہم سید ہیں، اور انہیں سید ہونے پر فخر بھی کئی مرتبہ چینل کی طرف سے دکھایا گیا ہے. تو بہرحال یہ قصہ مختصر یہاں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا سعودی عرب میں جو حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا 1979 میں، پاکستان آرمی کا اس دہشت گردی سے حرم پاک کو آزاد اور پاک کرانے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. سعودی حکومت کی اپنی کارروائی تھی اور لجنۃ الدائمہ والافتاء کے فتوے کے بعد باقاعدہ طور پر ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی وہ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بعد ہی ہوئی تھی. اللہ رب العالمین غریق رحمت کرے ملک خالد اور سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کے خاص مشوروں سے اس دہشت گردی سے پوری قوم کو بلکہ مسلمانوں کے حرم پاک کو محفوظ کر لیا گیا. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور جھوٹے ان پروپیگنڈوں سے بچتے رہیں. سعودی عرب کو لے کر بہت سی باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. ہر واقعہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس پر یقین کر لیا جائے، بلکہ اس کی سچائی تک پہنچنے کے لیے آپ اگر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہم جھوٹوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور سچائی کو عام کرتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
کہ اس طرح کے پیغامات عام ہوں تو براہ کرم اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے تاکہ ہم دوسروں تک اپنی اس دعوت کو پیش کر سکیں. شکریہ.